نرحب بكم ترحيبا حارا نستقبلكم ضيوفنا الشيخ الجليل العالم الرباني سماحة الجليل العلامة کفیل اشرف خريج الجامعہ الازہر بمصر یہاں تشریف لائے. ہم سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور آج کی اس ان کی آمد پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو استقبال کرتے ہیں ان کا حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم کا, جمعیت علماء ضلع والناؤ کے عالی وقار صدر محترم حضرت مولانا مختار عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ, اور اسی طریقے سے دیگر رفقائے کار کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں. بلا کسی تاخیر بلا کسی تمہید کے گزارش کرتے ہیں حضرت العلامہ کفیل اشرف ازہری لکھنؤ سے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفید فرمائیں. اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الشارقين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال عليه الصلاة والسلام
تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جن کو رب ذوالجلال نے آج سے 1458 سال پہلے دست مصطفیٰ پر کلمہ طیب پڑھ کر کے باقاعدہ شرف صحابیت سے نواز دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، خار ذلیل رسوا پسپا بے عزت. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جس طرح کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت بے مثال ہے، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. آپ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. یہ نہ سوچئے گا سبحان اللہ کہ الفاظ کہاں سے آئیں گے. الفاظ کو قیامت تک کے شان مصطفیٰ میں بیان ہوتے رہیں. کیا یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک دن کی ملک ہندوستان کی اذانوں میں ایک اذان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن، آج تو ہر چیز گوگل سے معلوم کی جاتی ہے. کتابوں کا رشتہ ختم ہو گیا، کتابیں پڑھنا بند کر دی، کتابوں کا خریدنا بند، کتاب کا پڑھنا بند، کتاب کا سمجھنا بند، کتاب والوں کے ساتھ بیٹھنا بند، کتاب کو سمجھنا بند. جبکہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو 1458 سال پہلے یہ مائک بنا تھا. 124 سال پہلے تو یہ عالم تھامسن نے مائک بنایا تھا. He was the engineer of that time. پہلی مرتبہ اس نے باقاعدہ الیکٹریشن مائک بھی بنایا. تھامسن نام تھا اس کا جس نے مائک بنایا. میں عرض کر دوں آپ کو 1458 سال پہلے اللہ نے امت محمدیہ کو کتاب عطا فرمائی. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. علم کتاب سے آئے گا، تعلیم کتاب سے آئے گی، فہم کتاب سے آئے گا، اسلامی اخلاق کتاب سے آئے گا، اسلام کی حقانیت کتاب سے سمجھ میں آئے گی، شریعت مصطفیٰ کی نورانیت کتاب سے سمجھ میں آئے گی، مدینے والے آقا کی سیرت پاک کتاب سے سمجھ میں آئے گی. نبی کی ذات پر اسلام و ایمان لانے والے نبی کی شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نبی کی ذات پاک پر اسلام و ایمان لانے والے کم و بیش 2 لاکھ صحابہ کرام کی عظمت کتاب سے سمجھ میں آئے. بہت خوب سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. تو کتاب تو ہم نے چھوڑ دی،
اقبال نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اللہ نے امت محمدیہ کو کتاب والا بنایا تھا، اللہ نے امت محمدیہ کو تحریر والا بنایا تھا، اللہ نے امت محمدیہ کو تقریر والا بنایا تھا، اللہ نے امت محمدیہ کو رہبری عطا فرمائی، اللہ نے امت محمدیہ کو رہنمائی عطا فرمائی، اللہ نے امت محمدیہ کو امام بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور اللہ نے امت محمدیہ کو صاحب قلم بنایا۔ جس دور میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے تھے، جس دور میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے تھے، اس دور میں اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما کر امت کو قلم والا بنا دیا۔ بہت سبحان اللہ۔ آج قلم چھوڑ دیا ہم نے، یہ نہیں، یہ قلم نہیں، یہ تو پین ہے۔ واٹر مین نے پین بنایا تھا، 1885 کا پین ہے یہ، 1885 میں بھی بنا ہے، واٹر مین نے بنایا اس کو۔ باقی ہم قلم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے 12 قلم پیدا فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا 12 کے 12 قلم۔ وہ کون سا قلم ہے جس سے اللہ کی وحی، اللہ کی آیت لکھی جاتی تھی؟ وہ کون سا قلم ہے باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے جو قلم قدرت کہلاتا تھا؟ وہ کون سا قلم ہے جس کو قلم ناک بولتے ہیں؟ وہ کون سا قلم ہے جس کو قلم جامع بولتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، قلم چھوڑ دیا۔ موبائل کو ہم نے کتاب سمجھ لیا، اٹس این آئٹم۔ کب بنا یہ موبائل؟ 3 اپریل 1973 کو، اور اللہ نے قرآن کا بات کو عطا فرمایا 1500 سال پہلے۔ کہیے سبحان اللہ۔ موبائل کب آیا؟ 1973 میں۔ نہیں، یہ جو آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 جنتی نواسے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 جنتی نواسیاں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 چچا جان صاحبان ایمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا، ایک دن باقاعدہ 48 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تو نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، وضو میں 18 سنتیں ہیں، غسل کرتے ہیں جمعے والے دن، جمعے کے غسل میں 14 سنتیں ہیں، جمعے کے خطبے میں خطبہ جمعہ امام صاحب دیتے ہیں، 16 سنتیں رسول سے گزر جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ باقاعدہ صفی پور جو سرزمین صفی پور جو ہے، میں عرض کروں قدیم ترین سرزمین صفی پور، تہذیب کی سرزمین صفی پور، اخلاق کی سرزمین صفی پور، اور صفی پور کے باقاعدہ صفی پور کے اوصاف سن لے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اولیاء اللہ کی سرزمین، اولیاء اللہ کی سرزمین صفی پور، اولیاء اللہ کی سرزمین۔ اتقیاء ہیں اس مقام پر، اتقیاء ہیں اس مقام پر، اتقیاء ہیں اس سرزمین پر، اتقیاء ہیں اس سرزمین پہ۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی مجمعین کی پاکیزہ سرزمین ہے صفی پور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء۔ حضرت سید مخدوم صفی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ آج بزرگوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، پورا بیان ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ کی کوئی کرامت بیان نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء دیوبند، ہمارے یہ علماء مظاہر علوم، علماء نظر العلماء، علماء دیوبند، علماء عرفانی، علماء حقانی، علماء ایمانی، علماء قرآنی، ان کو بہتان باقاعدہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات۔ ہمارے علماء کرام کو الزام لگایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم پورے بیان میں حضرات اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی مجمعین کا ایک واقعہ بیان نہیں کرتے، جبکہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا علی میاں رحمت اللہ، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، پیدائش 1914، انتقال کا سن 1999، پیدائش کب ہوئی؟ 1999۔ حافظ محمد طاہر صاحب مد علی نے اس جلسے کی تاریخ بہت عرصہ قبل درج کرا دی تھی۔ برابر جلسے کی تیاری، نوجوانوں کا جوش و خروش، منتظمین حضرات کی کابش جمیلہ، علماء کرام آپ سب کی آمد، ناظم اجلاس، نقیب اجلاس جمع سال علی دین حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب مد علی، مولانا کلیم الدین صاحب مد علی، سب کی کابش جمیلہ آپ کی بتائیے۔ عزت مآب علی جناب
حضرت مولانا مختار احمد صاحب دامت برکاتہم جن کی صدارت عظمیٰ میں یہ عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دین اجلاس جاری و ساری ہے. سبھی حضرات کی آمد کو اللہ قبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا کہ جملہ ذہن نشین کر لیجیے گا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ جملہ کس کا ہے؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. کون سی کتاب میں؟ تاریخ دعوت و عزیمت میں. کس سن میں یہ کتاب شائع ہوئی؟ 1955 میں. 1955 میں انہوں نے تحریر فرمایا یہ جملہ ذہن نشین کر کے لے جائیے گا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر اور بیان میں، واعظ میں، نصیحت میں، بات میں، تقریر میں، خطاب میں ایک واقعہ بزرگ کا ضرور پیش کیا. کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث پر ہمارا آپ کا ایمان ہے. ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اسلام و ایمان کی خوشبو پہنچانے والے یہی اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی مجمعین. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی جنہوں نے 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا. 1983 میں اللہ کو پیارے ہوئے. 1928 سے 1983 تک اہتمام کا فریضہ انجام دیا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی. پڑھیے ان کے خطبات، بزرگان دین کے واقعات دیکھیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال 1982 میں شہر مدینہ منورہ میں ہوا. نبی بے مثال، نبی کی ذات پاک بے مثال، نبی کی صفات مقدسہ بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کا گھر بے مثال، نبی کا در بے مثال اور نبی کا شہر بے مثال. تو فضائل اعمال کا لکھنے والا شہر مصطفیٰ میں سو رہا. فضائل اعمال کا لکھنے والا جنت البقیع میں آرام کر رہا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 1350 سال پہلے، 1350 179 ہجری میں انتقال ہوا، 1350 سال پہلے، 1350 سال پہلے فرمایا کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آرام فرما رہے ہیں. 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے بیچ میں لینے والا مولانا زکریا کیا دین سے ناواقف ہوگا؟ جس جنت البقیع کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. نبی مقبول الدعا ہوتا ہے. نبی باقاعدہ مستجاب الدعا ہوتا ہے. جب نبی کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا سے دیگر صحابہ کرام ڈرتے تھے. صحابہ کرام ہوٹ پکڑ لیتے، دیکھیے دیکھیے ڈانٹ لیجیے، مجھے مار لیجیے مگر اپنی زبان سے بددعا نہ دیجیے گا. نبی نے ان کو باقاعدہ مستجاب الدعوات بنا دیا تھا کہ دیکھو سعد مستجاب الدعوات میں سے جو کہہ دیں گے عرش محلہ پہ وہی فیصلہ ہو جائے گا. میں عرض کرتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی نے فرما دیا. تو نبی کی دعا کا کیا عالم ہے؟ اللہم اغفر لبقیع الغرقد، اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے گا. نبی نے جنت البقیع والوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجئے گا. اے اللہ جنت البقیع میں جو آرام فرما ان کی مغفرت فرما دیجئے گا. تو بتاؤ فضائل اعمال کا لکھنے والا جنت البقیع میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنت البقیع میں ہے جناب مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی. پڑھیے فضائل اعمال میں مدینہ منورہ کے حالات طیبات، حالات طیبات پڑھیے مدینہ منورہ کے کیسے کیسے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس کے اندر واقعات اور باقاعدہ ایمان افروز واقعات اور کرامات درج ہے. تو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، یہ جملہ کہاں ہے؟ تاریخ دعوت و عزیمت میں. کس سن میں شائع ہوئی؟ 1955. کتاب کس کی ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ. ماہ رمضان جن کا انتقال 1999 میں ہوا تھا. وہ فرماتے ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کا احسان رہے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 1 سال تک احسان نہیں فرمایا، 1 صدی تک احسان نہیں فرمایا، 200 سال تک احسان نہیں فرمایا، 3 صدیوں تک نہیں فرمایا۔ مولانا علی میاں کا یہ قلم حقیقت رقم ہے، تاریخ دعوت و عظیمت کا جملہ ہے کہ قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب آگے کا جملہ اس خاکسار فقیر و فقیر سے سنیے کہ یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی چمکتی داڑیاں، یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی چمکتی داڑیاں اور آپ کی روشن پیشانیاں اور روشن پیشانیوں پر یہ سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی تبلیغ حق۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ کا کام 1927 سے شروع کیا، ماشاءاللہ 1927 میں پہلی جماعت نکالی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا سن 1943، مولانا الیاس رحمۃ اللہ 1943، حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا سن 1943۔ میں اس کا آپ 6 آدمی پہلی جماعت میں گئے تھے، 6 نفر پر مشتمل۔ میں عرض کروں آپ سے آج نوجوان مسجد آ رہے ہیں ماشاءاللہ صاحب ریش ہو رہے ہیں، میں عرض کروں آپ سے اسے بزرگوں کا تذکرہ ضرور کیجئے، علماء کرام کا تذکرہ ضرور کیجئے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس گرامی پر جلسہ ہے، جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا۔ آپ ذرا عنوان دیکھیے، جیسے سیرت النبی عظمت صحابہ 19 حروف ہیں، کہیے سبحان اللہ، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی 19 ہی حروف ہیں، تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا، جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 15 اور وآلہ میں حروف 4، 15 اور 4 19، یہاں بھی 19 کی برکتیں حاصل۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ، سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے اے محبوب، اے نبی، اے رسول، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ That was the first holy verse of the holy Quran۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے آیتیں بھی نازل فرمائی تو 19 ہی نازل فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں جہنم کے وہ فرشتے، ان کی تعداد علیہا 19، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حروف کتنے ہیں؟ 19۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس میں حروف 19 ہیں۔ اور صفی پور میں ہونے والے جلسہ سیرت النبی کے عنوان، جلسہ سیرت النبی عظمت صحابہ میں حروف 19 ہیں، تو عنوان نے بتا دیا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ سیدھا راستہ کس کا؟ انبیاء کرام کا، صالحین کا، انبیاء کرام کا، نبیین کا، صدیقین کا، صالحین کا، شہداء کرام کا، عابدین کا، مومنین کا، راکعین کا، ساجدین کا، قانتین کا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا الفاظ آتے جائیں گے۔ راکعین کا، ساجدین کا، قانتین کا، متحجبین کا، علماء دین کا، مفتیان دین کا، محققین کا، پورا مجمع بولے گا جب تک، محققین کا، مدققین کا، محققین کا، مدققین کا، مفسرین کا سیدھا راستہ۔ تو نبی کون ہے؟ نبی بے مثال ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انتقال کا سن ہے 1933، علامہ انور شاہ کشمیری شروع میں دعائیہ جملے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ ہمارے داعی اول سرزمین صفی پور میں سب سے پہلے ہمیں مدعو فرمانے والے ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب والی جناب حضرت الحاج سردار احمد صاحب، سردار احمد خان صاحب رحمت اللہ، سید سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور لہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر میں کروٹ سکون و چین نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کے صاحبزادے عزیزم جمع سال عالم دین مولانا
قاری عبداللہ حیدر میاں ندوی صلی اللہ تعالیٰ عز و جل کو دین کا خادم بنائے، اسلام کا عالم، مزید عالمانہ صفات ان میں پیدا فرمائے۔ ایک اور معزز شخصیت، تبلیغی جماعت کے امیر کا فریضہ انجام دینے والے، صداقت و دیانت سے بھری زندگی گزارنے والے، لوگوں کے لیے نمونہ تھے ماشاءاللہ، ہمارے رفیق مکرم مولانا کلیم الدین صاحب مدد العلی کے والد محترم، والد معظم، والد مکرم، عزت مآب عالی جناب الحاج ارتضیٰ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عرف حضرت جناب حاجی لاڈلے خان صاحب نور اللہ مرقدہ کہ اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کا نعم البدل ملت کو نصیب فرمائے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا تھا حضرت عزت مآب علی جناب حضرت حافظ و قاری مولانا تاج الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کا، ان کی دینی خدمات کا، ان کی خدمات جلیلہ کا، کاوش جمیلہ، مساعی جمیلہ، ان کی کاوش حسنہ کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، غریق رحمت فرمائے، بخشش مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو سکون نصیب فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ان کے بھتیجوں میں، بھانجوں میں، خاندان میں اللہ تعالیٰ علماء کرام مفتیان دین پیدا فرمائے۔ مدرسہ صدیقیہ اپنا ایک خاص تعارف، خاص شناخت، خاص پہچان رکھتا ہے، ماشاءاللہ 60 سے زائد بچے دارالاقامہ میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، بچے وہاں پر قیام و طعام کرتے ہیں، کھانا پینا، دوا علاج مدرسے کی انتظامیہ منتظمین حضرات دیکھتے ہیں، اس میں آپ کا تعاون ماشاءاللہ جاتا ہے، 10 روپے سے لے کے جتنے روپے تک جو تعاون بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس کے بانی مبانی عزت مآب علی جناب مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ، حاجی عبدالستار صاحب رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بخش مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کون ان کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نبی، بے مثال رسول، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہونے والی تھی ہو گئی، 103 کتابیں نازل ہو چکی تھی قرآن مجید سے پہلے، اور جب سیدنا رسول پر اللہ کا قرآن عرش معلیٰ سے نازل ہو گیا، 104 کتاب جب قرآن آ گئی، قیامت تک کیا کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے، نبی نے رسول نہیں فرمایا، نبی فرمایا جو عام ہوتا ہے۔ نبیوں کی تعداد بہت ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے، 313 رسول شرح عقائد میں پڑھا ہوگا، دارالعلوم کے اندر باقاعدہ شرح عقائد بطور نصاب جاری ہے ساری، 313 رسول، باقی انبیاء کرام۔ نبی نے فرمایا جئتو فختمت الانبیاء، جئتو تے پہ پیش لگا دیا، اس تے کے پیش میں اتنی طاقت و قوت آ گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ختم نبوت تو ایسی ثابت ہو گیا، آقا نے فرمایا کہ میں آیا فختمت الانبیاء، اور میں نے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا، میں نے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا، میرے ذریعے سے نبوت ختم کی گئی، میرے ذریعے سے۔ صدیق اکبر کا وجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باقاعدہ مقام ختم نبوت کی دلیل ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وجود مقام ختم نبوت کی دلیل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی دلیل ہے، سیدنا حضرت علی مرتضی، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ، آپ کا وجود مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی دلیل ہے، صدیق اکبر کی صدیقیت رسول پاک کی باقاعدہ ختم نبوت کی دلیل ہے، فاروق اعظم کی فاروقیت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو باقاعدہ بیان کرتا ہے، آپ کا عمل بیان کرتا ہے، جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان شجاعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی دلیل ہے، شہید کربلا نواب مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت میدان کربلا میں جو ہوئی تھی وہ دلیل ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت۔ 12 لاکھ مربع کا علاقہ فتح ہوا تھا صدیق اکبر کے
دور خلافت 22,51,030 مربع میل کا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت. 35 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں کس قدر اسلام نے ترقی حاصل کی. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کتاب پڑھتے نہیں، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو ہمیں اپنی تاریخ بھی نہیں معلوم. یاد رکھیے جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے تو تاریخ بھی اس قوم کو بلا دیتی ہے. اگر آپ نے تاریخ میں باقاعدہ دسترس حاصل نہ کی، ہسٹری میں آپ کو کمان حاصل نہ ہوا، اپنے اتحاد پر آپ کا دھیان گہرا نہیں ہوا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے سوال کرے گا امریکہ کا اسکالر اگر پوچھ بیٹھے آپ سے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی نماز پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ امریکہ کا اسکالر، انگلینڈ کا لیکچرر، آسٹریلیا کا ماسٹر، جرمنی کا ٹیچر ہماری ٹوپی دیکھ کر کہ آپ کی ٹوپی بہت اچھی ہے، you have good wearing the cap، بہت اچھی ٹوپی پہنے، you have good beard، بہت اچھی داڑھی ہے، you are looking a Muslim at first، you are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگ رہے ہیں. بے شک آپ کے پاس کا جواب ہوگا. بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں جب تشریف لے گئے 5 وقت کی نمازوں کے لینے کے لیے، وہ کون سا مہینہ تھا؟ کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ اس کو نماز کی سنتیں بتائیں گے، اس کو وضو کی سنتیں بتائیں گے. وہ مکلف نہیں ہے اس کا، آپ بھی مکلف نہیں ہے اس بات کے کہ آپ اس کو نماز کی سنتیں بتائیں. یہ احکام تو صاحبان ایمان کے لیے. ایمان کی بات ایمان والے سے کی جائے گی، نماز کی بات اس سے کی جائے گی جس پر نماز شرعی طور پر فرض عین ہوتی ہو. وضو و سنت و مستحب کی بات ایمان والے سے کی جائے گی. یہودیوں سے، نصرانیوں سے، عیسائی حضرات سے باقاعدہ ایجوکیشن کی بات کی جائے گی، کوالیفیکیشن کی بات کی جائے گی، سویلائزیشن کی بات کی جائے گی، اور تعلیم کی بات کی جائے گی، ہسٹری کی بات کی جائے گی، ٹیکنالوجی کی بات کی جائے گی، اینتھروپولوجی کی بات کی جائے گی، ایولوجی کی بات کی جائے گی، سائیکالوجی کی بات کی جائے گی، سائیکالوجی کی بات کی جائے گی. کیا تیاری کی ہم نے؟ کیا تیاری کی؟ اتنی ایک دعویٰ آپ کرتے ہیں. چلیے لگے سوال کا جواب بھی لے لیجئے. پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. 13 سال مکہ معظمہ میں بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس فصیح تلفظ بیت المقدس. بیت المقدس آپ جو بیت المقدس کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مقدس گھر، وہ تقدس سے ہے اور یہ تقدیس سے ہے. بیت المقدس. اور وضو نہ کہا کیجیے، وضو واو پہ پیش لگائیے، ضمہ ہے، واو مضموم ہے. وضو تو اس لوٹے کو بولتے ہیں، بدنی کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے وضو کا. وضو یعنی لوٹا، بدنی. وضو یہ عمل، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، وضو. ترجمہ نہ کہا کیجیے. ترجمہ دکھائیے. ترجمہ ہم نے پڑھا نہیں، ترجمہ نہیں، ترجمہ. کیا ترجمہ؟ اسیر کی نماز نہیں، اسیر کی نماز نہیں، اسیر نہیں، اسیر نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر تلفظ بتایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ نے عصر نہیں فرمایا، عصر فرمایا. فجر نہیں، فجر کی اذان ہوگی نہیں، فجر نہیں، فجر. قرآن مجید میں اللہ نے 30ویں پارے میں خود تلفظ بتا دیا، اچارن، تلفظ، مخرج خود بتا دیا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی. ابو لہب کی باندی کا نام سیرت کی کتابوں آپ پڑھتے ہیں. سویبہ، لوگوں نے اس کو سوئی باؤ یہ دبر وئی ایک نقطہ سمجھا، ایک نقطہ آیا تو بے بن گیا. سعودیہ پڑھنے لگے لوگ. گھر گھر بچیاں پیدا ہو گئی سعودیہ کے نام سے. گھر گھر بچیوں کے نام رکھ دیے گئے سعودیہ. عالم دین سے پوچھا بھی نہیں صحیح تلفظ کیا ہے. ابو لہب کی باندی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خبر ابو لہب کو دی تھی. ابو لہب نے خوش ہو کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. ان کا نام ہے سویبہ. لوگوں نے پڑھا سعودیہ نہیں، غلط. اسحمہ
بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کو اسحمہ پڑھتے ہیں، نہیں اسحمہ نہیں، اسحمہ میں عرض کرتا ہوں بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کے نماز ادا کی مکہ معظمہ میں 13 سال، سارے 16 مہینے مدینہ منورہ میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. پہلی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر امریکہ کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی باقاعدہ لیکچرار ہم سے سوال کرے اے کثیر اشراف بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی نماز پڑھی، تو میں کہوں گا 11 جنوری سبحان اللہ کہیے، 11 جنوری انگریزی تاریخ، 11 جنوری سن 624 عیسوی، 11 جنوری سن 624 عیسوی، 15 شعبان المعظم سن 2 ہجری، بروز منگل کے دن نماز ظہر کے وقت پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. اس لیے مذاکرے کے اندر، ڈیبیٹ، آپ کا پلاٹ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی دلیل مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا ایویڈنس، آپ کا ریفرنس وہ سالڈ ہونا چاہیے، فریق مخالف کو فرار کا راستہ نہیں ملنا چاہیے، آپ کی دلیل مضبوط. میں عرض کر دوں آپ کتابی علم ہونا چاہیے. ابھی میں نے ایک سوال اور کیا، اگر آپ نے سوال کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کب ہوئی، کیا جواب دیں گے؟ مارچ کے مہینے میں. کہیے سبحان اللہ. آخر ہمارا سارا حساب جنوری فروری کے حساب سے ہو رہا ہے. جنوری فروری مارچ مئی اپریل، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر کو نومبر اس لیے بولتے ہیں، یہ نواں مہینہ تھا، رومن کیلنڈر میں نواں مہینہ تھا. نوویم سے نومبر نواں مہینہ تھا. پہلے 10 ہی مہینے ہوتے تھے، پہلے 10 مہینے ہوتے تھے. چاند کے حساب سے باقاعدہ روم والے کام کرتے تھے. ڈیسمبر مانے 10واں مہینہ. میں عرض کرتا ہوں یہ جنوری فروری کا اضافہ بعد میں ہوا، اس کا پہلے مارچ سے سال شروع ہوتا تھا اور دسمبر پہ ختم ہو جاتا تھا. 10 مہینے ہوتے تھے. جنوری فروری کا نوما نے اضافہ کیا، نوما نے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے رومن کیلنڈر کے اندر باقاعدہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے. تو سارا حساب و کتاب، دودھ والے کا حساب، ٹیوٹر کا حساب، ماسٹر کا حساب، رکشے والے کا اسکول کی فیس کا، تنخواہوں کا حساب، سب انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہو رہا ہے. تو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو انگریزی تاریخ میں کیوں نہیں معلوم کرتے؟ ہمارے بچے کی پیدائش کب ہوئی ہم جانتے ہیں، ہماری بیٹی کب پیدا ہوئی ہمیں معلوم ہے، ہم نے کھیت کھلیان کب خریدا ہم جانتے ہیں، مکان کی رجسٹری کب کروائی ہم کو معلوم ہے، اپنی شادی کی تاریخ ہم کو معلوم ہے، ہر سال باقاعدہ میرج اینیورسری منانی ہے، ہر سال ہم کو باقاعدہ طور پر برتھ ڈے بچے کا منانا ہے، تو ہمیں معلوم ہے. مگر وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، توجہ سبحان اللہ، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں باقاعدہ دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا. ان نبی کی پیدائش مبارکہ کی انگریزی تاریخ نہیں معلوم. کیا خدمت کریں گے دین کی؟ اہل باطل کے سامنے کیا علمی سرمایہ پیش کریں گے؟ کیا علمی سرمایہ پیش کریں گے؟ ہم نے پڑھا، ہم نے تو یہ پڑھا اور بھی رائٹ نے ہوائی جہاز بنایا 1903 میں. امیتابھ بچن نے کے بی سی میں کون بنے گا کروڑ پتی میں پوچھ لیا. 25 لاکھ روپے کا شاید سوال تھا یا 12 لاکھ روپے کا سوال تھا. ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ اور بھی رائٹ نے. پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کا اصول اور ضابطہ معلوم کرنے والے اور پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے والے بغداد شریف کے اندر ابو القاسم کا نام کون پیش کرے گا؟ ہم نے اپنا اتہاس نہیں پڑھا، ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی. مولانا امین میاں رحمۃ اللہ تاریخ پر بہت زیادہ توجہ دلواتے تھے کہ اپنی تاریخ سے آگاہ رہنا، اپنی تاریخ پڑھنا. میں عرض کر دوں کتابیں چھوڑ دی، موبائل سے آیا. 3 اپریل 1973 کو موبائل آیا دنیا میں. موٹورولا کمپنی کے انجینئر امریکہ میں رہتے ہیں، ابھی بھی ہیں. موٹورولا کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر نے موبائل بنایا 3 اپریل 1973 کو. ہمارے ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 کو. میں نے کلکتہ کے بیان میں عرض کیا تھا بنگال میں کہ آپ کے بنگال میں پہلی مرتبہ، شہر کلکتہ میں پہلی مرتبہ موبائل کا استعمال ہوا تھا. پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو. انگلینڈ کے عالم دین ہے مولانا ابراہیم لندنی، ان کے نام جا کے لندنی لگتا ہے، اخباروں میں کتاب میں لندنی لکھا ہے. ایک مرتبہ ان کا فون آیا، میں شہر کانپور میں تھا. فون کرنے والا تو جانتا نہیں کون کس حالت میں، کہنے لگے جلدی سے بتائیے حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے پیٹ میں رکھا تھا اس مچھلی کا نام بتائیے.
اور جلدی سے یہ بتائیے ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل پہ بات کس نے کی تھی؟ میں سمجھ گیا کسی انگریز کو پھنسائے ہوئے ہیں وہاں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بھارت کے عالم دین کی نگاہ اور ان کا مطالعہ، ان کی اسٹڈی. میں نے عرض کیا اس مچھلی کا نام نون تھا، نون، لام میم نون تھا، جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا. قرآن مجید میں 70ویں سپارے میں نام ملے گا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. دیکھا آیا نون، وَذَنُّونِ اور نون والے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس مچھلی کا نام نون. اور ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو کہنے والے، سب سے پہلی مرتبہ ان انگلیوں سے موبائل کا نمبر ڈائل کرنے والے ویسٹ بنگال کے، مغربی بنگال کے، پشچمی بنگال کے مکھ منتری، سابق وزیر اعلیٰ، ایکس چیف منسٹر مسٹر جیوتی بسو مکھ منتری تھے بنگال کے. انہوں نے پہلی مرتبہ موبائل پہ نمبر ڈائل کیا تھا. تاریخ 31 جولائی سن 1995. ابھی میں نے کانپور کے بیان میں عرض کیا کہ شہر کانپور میں جو لائٹ آئی ہے 1906 کے اندر، لکھنؤ میں لائٹ بعد میں آئی، پہلے شہر کانپور میں لائٹ آئی تھی. میں عرض کروں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ جو آئی ہے، سب سے پہلی مرتبہ جو شہر لائٹوں سے جگمگ کرنے لگا تھا وہ شہر کلکتہ. ملک ہندوستان میں سب سے پہلا اردو اخبار جس شہر سے نکلا جامع جہانما، اس اخبار کا نام تھا جامع جہانما. منشی ہری ہر دت رائے ایک بنگالی، انہوں نے پہلا اردو کا اخبار نکالا تھا. آج مسلمان اردو پڑھنا نہیں جانتا، اور منشی ہری ہر دت رائے نے اتہاس میں، تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو اخبار نکالا، اور آج تک ان کا نام محفوظ رہے گا. جیسے جب ہندوستان آزاد، ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی. مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہمیشہ آئے گا. ان کے ذکر کے بغیر تاریخ مکمل ہو نہیں سکتی. بیکاز he was the first education minister of our country. وہ ہمارے آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھی، سب سے پہلے وزیر تعلیم، سب سے پہلے شکشا منتری. آزاد بھارت کے پہلے شکشا منتری مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. میں اس کا آلو کی منڈی جگہ جگہ لگتی ہے. آلو کی منڈی، ابھی میں نے بنگال کے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا، مگر ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ آلو کی منڈی جو لگی تھی وہ شہر کلکتہ میں لگی تھی. وائی فائی کا استعمال بچہ جانتا ہے، مگر ملک ہندوستان میں سب سے پہلے وائی فائی کا استعمال ہوا 2012 میں، سن 2012 میں شہر کلکتہ کے اندر. ہمارا راشٹریہ گان، ہمارا قومی ترانہ، ہمارا نیشنل سانگ، نیشنل اینتھم، قومی ترانہ جن گن من ادھینایک جے ہے، اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ربندر ناتھ ٹیگور. 1912 میں لکھا. وہ کہاں گئے تھے؟ شہر کلکتہ کے اندر. میں عرض کرتا ہوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ میٹرو 1984 میں شہر کلکتہ میں چلی. بڑے ریکارڈ ہے شہر کلکتہ کے نام پر. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو سب سے پہلی مرتبہ موبائل کے اوپر بات کہاں ہوئی؟ شہر کلکتہ کے اندر. موبائل کب آیا؟ 1995 میں ہمارے ملک ہندوستان میں. قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. جین کوم نے واٹس ایپ کو لانچ کب کیا؟ 2009 میں. واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں. اور قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. وہ کون سی ایسی اسلام کی بات ہے جس کے ان ایپ سے فائدہ ہوا؟ اسلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچ چکا. عرش معلیٰ کا قرآن نازل ہوا. غار حرا میں تشریف فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے قرآن چلا، صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام سے قرآن چلا، تابعین تک پہنچا، تابعین سے قرآن چلا، تبع تابعین تک پہنچا، تبع تابعین سے قرآن چلا، اولیاء کاملین تک پہنچا، اولیاء کاملین سے قرآن چلا، مفتیان دین تک پہنچا، مفتیان دین سے قرآن چلا، مومنین تک پہنچا. آج دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس کے شہر قازان میں رکھا ہوا ہے. کہاں؟ قازان. کبھی اس طرح بھی جنرل نالج، کبھی اس طرح بھی باقاعدہ جانکاری کی طرف دماغ لایا کریں. دکان کا حساب کتاب ہر وقت. یہ کیا ہم لوگ یہ 1.5 GB کیا کرتے ہیں، بچی سے لے کے بچے تک.
بوڑھے سے لے کے بوڑھی تک سب 1.5 GB سب کو یاد ہے. اور اللہ نے آپ کے دماغ میں کتنا GB رکھا ہے گوگل ہی پہ انفارمیشن موجود ہے. آپ کے دماغ میں کتنا GB پاور ہے. آپ کے دماغ کا وزن 1 کلو 362 گرام. آپ کے دماغ کا وزن 1 کلو 362 گرام. دماغ میں سوراخ 10 لاکھ. پاور آف مائنڈ, پاور آف برین, پاور آف میموری, دماغ کی طاقت سبحان اللہ کہیں تو بتاؤں. 1.5 GB بھول جائیں گے. رب ذوالجلال نے اپنی شان کریمی شان رحیمی سے حضرت انسان کو جو دماغ عطا فرمایا ہے 25 لاکھ GB کا پاور عطا فرمایا ہے. کہیے سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. 25 لاکھ GB کا پاور انسانی دماغ کو اللہ نے عطا فرمایا. کبھی تو تھامسن نے مائک بنا دیا, کبھی تو آربن رائٹ ویلبر رائٹ نے پلین بنا دیا, کبھی تو مارٹن کوپر نے موبائل بنا دیا, کبھی تو گریہم بیل نے باقاعدہ ٹیلی فون بنا دیا, کبھی تو مارکونی نے ریڈیو بنا دیا, کبھی تو ایڈولف ڈیزل نے ڈیزل نامی انجن بنا دیا. میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ نے دماغ عطا فرمایا, اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے. ہم جانتے نہیں ہیں, 1.5 GB کو جانتے ہیں, اللہ کے عطا کیے ہوئے 25 لاکھ GB سے واقف بھی نہیں. خالق کیسے سمجھ لیں گے سیرت رسول. اللہ جزائے خیر دے منتظمین حضرات کو عنوان اتنا ایمان افروز. کیسے سمجھ لیں گے عظمت صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے مقام صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے احترام صحابہ, شان صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسے سمجھ لیں گے اکرام صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے احتشام صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے صبح و شام صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے عظمت صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے شوکت صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے رفعت صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے فضیلت صحابہ, کیسے سمجھ لیں گے منقبت صحابہ. تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تیرا وجود ہے قلب و نظر کی ناپاکی. اقبال کہتے ہیں, اقبال تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اقبال تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. کتاب چھوڑ کر موبائل سے سیکھ رہے ہیں دین کو, عقیدہ بنا رہے ہیں اس کے ذریعے, نظریات بدل رہے ہیں اس کے ذریعے, تفسیر قرآن سمجھ رہے ہیں اس کے ذریعے. 2.5 لاکھ سے زائد 3 لاکھ تک تفسیر قرآن لکھی گئی ہے. کہیے سبحان اللہ. علامہ نوشق کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں 2 لاکھ تفسیریں تھیں, 3 لاکھ کے قریب تک تفسیریں ہیں. ان کو پڑھیے, ان کو پڑھیے. بخاری شریف میں 7275 حدیثیں موجود ہیں. ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ. مسلم شریف میں 7425 حدیثیں موجود ہیں. کہیے سبحان اللہ. مسند امام احمد میں 30,000 روایات ہیں. سبحان اللہ. ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں ہیں. مشکات شریف کے اندر باقاعدہ 4884 حدیثیں ہیں. ترمذی شریف میں ماشاءاللہ 4000 سے زائد حدیثیں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, ترمذی شریف میں 4000 سے زائد حدیثیں ہیں. مصنف عبد الرزاق میں 21000 روایات ہیں. اور مسند ابو داؤد الطیالسی میں 40000 روایات ہیں. اور بحر الاسانید میں 1,00,000 روایات. تو نبی کا فرمان محفوظ ہے, کتاب کی شکل میں کتاب والے بنی ہے. تمہیں کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو فراق نجات فراغت. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ہم کتاب والے نہیں رہے. آپ کو تو کتاب 1,500 سال پہلے دی گئی. آپ کو کتاب سے جڑے ہوئے روچک ریکارڈ بتانے چاہیے. یہ بھائی سنو دیکھو, آج میں بتا رہا ہوں, اب دنیا دیکھ, ایک مومن ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ غلام, دیکھو کیا بتا رہا ہے. کیا بات, ٹرین میں لوگ سنیں گے, پلین میں آپ کو سنیں گے, ایئرپورٹ پہ لوگ سنیں گے, بس اسٹینڈ پہ سنیں گے, اسٹیشن پہ آپ کو سنیں گے. دیکھو بھائی دیکھو, دنیا میں سب سے بھاری کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے بھاری کتاب کا وزن باقاعدہ طور پر 1420 کلو گرام وزن ہے اس کا. میں عرض کر دوں آپ سے, یورپ کے اندر کتاب لکھی گئی ہے, یورپ میں کتاب لکھی گئی ہے. اچھا بھائی دیکھو میں بتا رہا ہوں, دنیا کی سب سے مہنگی کتاب, دنیا میں سب سے مہنگی کتاب نیو یارک کے اندر وہی ابھی نیلامی ہوئی ہے. اس کی قیمت باقاعدہ 2 ارب روپے. بل گیٹس دنیا کے مشہور ترین امیر ترین آدمی نے دنیا کی سب سے مہنگی کتاب خریدی. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انہی کے نام یہ ریکارڈ ہے. دنیا میں اس سے مہنگی کتاب ابھی تک بیچی نہیں گئی, نہ خریدی گئی, 2 ارب روپے کی. بھائی دیکھو دنیا میں سب سے چھوٹی کتاب کتنی بڑی ہے, اور دنیا میں سب سے بڑی کتاب پیجز کے اعتبار سے, صفحے کے اعتبار سے, ورق کے اعتبار سے 4032
4032 صفحات کی ایک کتاب ہے، 4032 صفحات کی کتاب ہے، اگستا ریلیشن 4032 صفحات اس کے اندر ہیں۔ دیکھو اللہ کا قرآن دیکھو، ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہندوستان میں سب سے ابھی میں راجستھان جب گیا تو وہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے راجستھان کے اندر ملک ہندوستان کا سب سے بڑا قرآن رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑا قرآن کہاں رکھا ہے؟ راجستھان میں۔ یہ باتیں بتائی جائیں باقاعدہ جلسوں کے اندر، ان کے دماغ کھلے، کتابی ذہن بنے۔ عبادت کے 5 وقت کی نمازیں، عبادت کتنی دیر؟ 5 وقت کی نمازیں 24 گھنٹے میں 5 کو ذرا ڈیوائڈ کیجئے۔ ابھی میں نے راستے میں اپنے احباب سے کہا 24 گھنٹے میں 24 کو 5 سے ضرب دیجئے، ڈیوائڈ کیجئے، گنا کر دیجئے، بھاگ دے دیجئے، کتنے گھنٹے میں نماز آ رہی ہے؟ باقی اوقات میں آوارہ بن جائیں، باقی اوقات میں ہمارا تعلق کتاب اور دین و شریعت سے نہیں رہے۔ باقی اوقات میں نماز 5 وقت کی فرض ہے، 24 گھنٹے 5 وقت کی فرض۔ عشاء سے فجر کے بیچ کوئی نماز نہیں، فجر سے لے کے ظہر کے بیچ کوئی نماز نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اگر کسی نے پڑھ لی کوئی فرض نماز اپنی طرف سے بناؤ کی وہ باغی ہے، دین کا، اس کا تعلق دین سے نہیں رہے گا، اسلام سے نہیں رہے گا۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 24 گھنٹے فرض عین ہے، کہیے سبحان اللہ۔ نمازیں 24 گھنٹے میں صرف 5، 48 رکعت، 48 رکعت میں 96 سجدے۔ کتنے؟ 48 رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 96 سجدے، اور منٹ کتنے؟ 1440۔ 96 سجدوں میں کیا 96 منٹ لگتے ہیں؟ 1 منٹ کا سجدہ کوئی نہیں کرتا، 1 منٹ کا سجدہ کون کرے گا؟ سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلے امام کی چھٹی کر دی جائے گی، اتنا لمبا سجدہ۔ میں اس کو 96 سجدے، 1440 منٹ 24 گھنٹے میں 96 سجدے۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقی اوقات میں کیا کریں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ آسمان کی بلندی پہ کہاں ہم نے غور کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی پیدائش پہ کہاں غور کیا؟ زمین کی پستی پہ کہاں غور کیا؟ پہاڑوں کی بلندی پہ کہاں غور کیا؟ ذرا سے مال آ گیا، ذہن بدل گیا، چال بدل گئی، غریب غربا کو اب عزت کی نگاہ سے دیکھنا بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ عقل کر کے مت چلنا، زمین پہ عقل کر کے مت چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑوں کو پہنچ نہیں پاؤ گے، تم پہاڑوں کو توڑ نہیں پاؤ گے، نہ زمین کو پھاڑ پاؤ گے۔ اپنی حیثیت میں رہنا، حد میں رہنا، وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، درمیانی چال چلنا، درمیانی چال۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف بیجا مت کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ شادی کے موقع پر جہیز کا لین دین کرنا، جہیز کا سوال حرام، جہیز کا مانگنا حرام، جہیز کا تقاضا حرام ہے۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، 5ویں پارے میں اللہ نے مرد کو قوام قرار دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالی نے عورت کے اوپر قوام بنایا، مرد بادشاہ ہے اور بیوی اس کی شہزادی ہے، مہر مرد دیتا ہے۔ تو سامان کس منہ سے ہم لڑکی والوں سے مانگ لیتے ہیں؟ قاضی نکاح کے وقت کھانے پینے کا آپ پر ذمہ لگتا ہے، آپ پر ذمہ ہے بیوی بچے کو کھانا کھلانا پلانا، رکھنے کے لیے انتظام کرنا، مکان کا لباس دینا، باقاعدہ اس کی بیماری ازاری کا خرچ پیش کرنا، عید و بقرعید کے اخراجات پیش کرنا۔ آپ قوام ہیں، آپ پر مہر واجب ہے باقاعدہ طور پہ۔ میں عرض کر دوں تو بیوی سے مال لینا کیسا ہے؟ فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار موجودہ عزت مآب علی جناب مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ، اسلامی انٹر کالج سہارنپور میں خطاب ہو رہا تھا، ہمارے بعد حضرت کا خطاب تھا، جانشین امام حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیش کیا، اور میرے بعد حضرت مولانا کا خطاب ہونا تھا، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اس بات کا میں عرض کروں آپ سے، اس بات کا تذکرہ کیا کہ آل حسن بھی ہندوستان میں اور آل حسین بھی ہندوستان میں، آل فاطمہ بھی ہندوستان میں۔ فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ جو چلتی ٹرین پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ہم اپنی مسجدوں میں نفل نمازیں چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ ہمارے علماء کرام چلتی ٹرین میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، سنت مؤکدہ ہے نہیں، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ ثواب والی نماز تہجد کی نماز۔ آج کے وقت میں تو تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، پوری رات باقاعدہ ہم جاگ رہے ہیں،
موبائل کے ذریعے جو پوری رات جاگ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، اپنا ڈرامہ اپنا سیریل دیکھ رہے ہیں باقاعدہ. میں اس کا تو فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سسرال والوں سے جہیز مانگنا، لڑکی والوں سے سامان مانگنا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے میں کوئی فرق نہیں. کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گیا ہمارا مردانہ وقار؟ اپنی جھوٹی شان بڑھانے والے سماج کے چودھریوں کو شرم نہیں آتی ہے شادی کے موقع پہ بھیک منگے بن جاتے ہیں. 10 منزلہ عمارت، 5 گاڑیوں کے مالک، اور ولیمے میں جو کوئی آ رہا لفافہ دے رہا ہے اس کا لفافہ لیے لے رہے ہیں، اس کا لفافہ لیے لے رہے ہیں، جبکہ روزانہ ان کی انکم باقاعدہ طور پر 30,000 40,000 پر ڈے، مہینے میں وہ نہ معلوم کتنے لاکھ کماتے ہیں، مگر ان کے گھر میں جو لفافے لے کے آ رہے ہیں ولیمے والے دن اس کا لفافہ قبول کیے لے رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں میرے محلے کی بیوہ عورت ہے یہ کس طرح سے بچوں کو لے کے آئی ہوگی. کیا آج اپنے بچوں کو شادی اور ولیمے میں لے جائے پلاؤ زردہ کھلا دے، نہ معلوم بچوں نے کب سے پلاؤ زردہ نہیں کھایا ہے. آج بچوں کو سالن روٹی شادی کا کھلوا دے، نہ معلوم کتنے دن سے بچوں نے سالن روٹی نہیں کھائی ہے. لیکن جب اس کو خیال آتا میرے پاس لفافہ تو ہے ہی نہیں، اپنا دل مار کر کے اپنے بچوں کی آرزوؤں کو ختم کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. یہ کیسا نظام بنا دیا؟ یہ بھیک مانگی جا رہی ہے، ہوٹل میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہوٹل والے کو پیسہ دیا جاتا ہے، لازم سمجھ لیا لفافہ دینا، پیسہ دینا فرض عین سمجھ لیا. اگر دینا ہے تو شادی سے پہلے دیجیے، اس کی ضرورت میں کام آ جائے. لڑکی والا ضرورت کی کوئی چیز خرید لے، لڑکے والا ضرورت کی کوئی چیز خرید لے، وہ تو چھوڑیے. کیا لڑکے والا اس لیے ولیمہ کر رہا ہے؟ لوگوں کے آئے ہوئے نذرانے اور لوگوں کے آئے ہوئے باقاعدہ تحفے کی بنیاد پر اپنے بچے کا ولیمہ کرے گا. ولیمے میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دودھ پلا دیا، کھجور آپ کھلا دیجیے ولیمہ ہو جائے گا. کہیے سبحان اللہ. کھجور بانٹ دیجیے، ملیدہ بانٹ دیجیے، ولیمہ ہو جائے گا. شربت پلا دیجیے، ولیمہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کیسے کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں سے دودھ آیا، تقسیم ہو گیا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، ولیمہ ہے، ولیمہ ہے. نبی سے اچھا کسی کا ولیمہ ہو سکتا ہے؟ 3-3 ہزار آدمی بلائے جا رہے ہیں. میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بچی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں، آپ کی بچی نے پہلی مرتبہ اللہ پاک کا نام لیا آپ کے گھر کی دہلیز کے اندر. پہلی مرتبہ آپ کی بچی نے کلمہ طیب پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دہلیز کے اندر پہلی مرتبہ آپ کی بچی نے آپ کو بابا کہا، پہلی مرتبہ آپ کی بیٹی نے آپ کو ابا اور ابو کے نام سے یاد کیا، اور شادی کے موقع پہ آپ نے نکاح سے پہلے ہی اس کو اپنی دہلیز سے بھگا دیا. میرے جان وہاں سے رخصت کر رہے ہیں اس کو. جس گھر میں پہلی مرتبہ بچی نے کلمہ طیب پڑھا تھا، جس گھر میں بچی نے پہلی مرتبہ اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، آپ نے اس گھر سے اس کو اپنی دہلیز سے رخصت کرنا بھی گوارا نہ سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں بیٹیوں کو اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت فرمایا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. دہلیز کی بڑی اہمیت ہے. اب دہلیزیں ختم ہو گئی، موزائیک کا فرش ٹائلس لگ گئے، دہلیز کہاں سے آئے گی؟ دہلیز آئے گی کہاں سے؟ دہلیز کی شریعت میں حیثیت ہے. دہلیز کی شریعت میں حیثیت. دنیا کی پہلی طلاق دی تھی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. ام عمارہ وہ خاتون ہے. پرسنل بورڈ کا جلسہ کلکتہ میں چل رہا تھا، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. دنیا کی پہلی طلاق دی تھی ام عمارہ نے. ابا ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے کہہ دیا تھا جب اسماعیل آ جائیں تو کہنا، ان سے کہہ دینا گھر کی دہلیز بدل دیں. اس کا مطلب اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ناشکری تھی. ابراہیم علیہ السلام پوچھا اسماعیل ہیں؟ بہو نے کہا جی نہیں. اس کو معلوم تھا کہ میرے سسر ہیں. ابراہیم علیہ میرے سسر ہیں، میرے شوہر کے والد پتہ نہیں. اچھا اسماعیل خیال رکھتے ہیں؟ آرام سے ہو. نہیں یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی. اسے پریشانی کی نہیں، پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اچھا اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ملک شام سے ایک صاحب آئے تھے، اور ملک شام سے ابائی آئیں گے اور کون آئے گا؟ اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا. کہنا دہلیز بدل دے. اتنا بڑا پیغام دیا دہلیز کے نام پر. اسماعیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں پیدا ہوئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ارے کوئی آیا تو نہیں تھا، گھر میں دیکھا خوشبو محسوس ہو رہی ہے. پیغمبر جہاں سے گزرتا ہے خوشبو ہوتی ہے. ام عمارہ نے جی ایک بزرگ صورت آئے، بڑے نیک سیرت، بڑے صاف و شفاف، بڑا پرنور چہرہ چمک دمک رہا تھا. اچھا کیا ہوا؟ کہیں گے اسماعیل ہیں، اور وہ ملک شام سے آئے تھے. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے
کیا کہا؟ کچھ نصیحت کہا؟ انہوں نے کہا دہلیز بدل دیجیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں۔ پہلی طلاق اس طرح سے دی گئی، کہا وہ میرے والد تھے، تم نے کیا ان سے کہا؟ کہا ہمیں یہ تکلیف کا بس اسی بنیاد پر میرے والد مکرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دوسری شادی کی سیدہ بی بی رعلا سے، رعلا رے عین را عین رعلا نام ہے رعلا، اپنی بچیوں کے نام رکھیے رعلا۔ یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھ رہے ہیں؟ جائشہ اور پتہ نہیں کون کون سے نام۔ جائشہ کے معنی بزدل، ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز، اہان معنی بے عزتی ذلت۔ ہر جمعے کو مسجد کا امام پڑھتا ہے من اہان سلطان، جس سے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی۔ اپنے بچوں کا نام آپ کے ایک واقف کا نے رکھ دیا تھا، اپنے یہاں پوتے کا نام اہان کسی نے رکھ دیا تھا، آپ نے جب بیانوں میں سنا جا کے بتایا ان صاحب کو کہ اہان کے معنی بے عزت کے ہوتے ہیں۔ آپ تو جان دیتے ہیں اپنے پوتے، باپ اپنے بیٹے پہ جان دیتا ہے، باپ ایسی جان دیتا ہے بیٹے پہ کہ پیدا کرنے والے بس سے بدتمیزی کر لے۔ اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ شرابی ہو، بد اخلاق ہو، بد نظر ہو، اولاد تو اولاد ہے نا۔ اور اپنے بچے کو کیا پکار رہے ہیں؟ بے عزت پکار رہے ہیں، اہان بیٹے آئیے ناشتہ کر لیجئے، اے بے عزت آئیے ناشتہ کر لیجئے۔ نہیں یہ ہنسنے والی بات، یہ تو بڑی فکر والی بات، یہ تو بڑی فکر والی بات۔ بچے کا نام رکھا ارحان، ارحان کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز، گروی رکھی ہوئی چیز۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے کسی دشمن کے بھی حالات ایسے نہ ہوں کہ اس کو اپنے گھر کی سینی اور باقاعدہ لگن اور بھگونا گروی رکھنا پڑے، لیکن آپ نے اس کے ذریعے سے ارحان نام رکھ کے اپنے بچے کو کہہ دیا ارحان، گروی رکھی ہوئی چیز۔ اپنے بچے کو گروی رکھی چیز قرار دے رہا۔ زوہان ایک نے پوچھا ابھی حال میں زوہان نام کیسا؟ میں نے کہا زوہان کے معنی کٹنے والا، جدا ہو جانے والا، چھوڑ کے چلا جانے والا۔ شادی کے بعد چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ روئیں گی میرے بیٹے نے ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ شادی کے بعد الگ ہوا، بیوی کے ساتھ الگ ہوا، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا اس نے۔ قاری سید صدیق احمد صاحب بہادوی رحمۃ اللہ علیہ شادی کرتے جاتے تھے، بچوں کو الگ کرتے جاتے تھے، شادی کرتے جاتے تھے، بچوں کو الگ کرتے جاتے کہ تم سب لوگ باقاعدہ روزانہ تحفے بھیجو، آج ان کے یہاں پلاؤ پکا ہے، ان کے یہاں سالن پکا ہے، ان کے یہاں باقاعدہ بریانی بنی ہے، اور ہر روز میری دعوت آئے گی باقاعدہ، سارے بچوں کا الگ امن عافیت ہے۔ یہ کیا ایک میں ہے، دلوں میں بغض بھرا ہے، نفرت بھری ہے، دیورانی جٹھانی میں بن نہیں رہی، بھائی سے خوش ہو نہیں رہا ہے، ایک میں ہے صاحب میرا چولہا ایک۔ اس عالم سے زیادہ جانتے ہو جس عالم اپنے بچوں کو شادی کرتے گئے اور الگ کرتے، مولانا حبیب میاں، مولانا حسیب میاں، منیب میاں، سب کو الگ کرتے اور سب بلاتے آج ابا جی میرے یہاں کھانا کھائیے گا، ابو آج آپ کا کھانا میرے یہاں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، لہذا زوہان نام رکھ دیا، کہیں ملے گا نہیں آپ کو جلدی، لغت میں ملے گا، شاید القاموس الوحید میں شاید ملے۔ زوہان کے معنی کٹنے والے، جدا ہونے والا، تو ایسے نام نہ رکھیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے سوچ سمجھ کے نام رکھیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، وہ جس موضوع میں بات کر رہا تھا کہ جہیز کا لینا قطعی طور پہ مانگنا حرام ہے، مانگنا حرام ہے، لالچ قطعی طور پہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں بیٹوں کو رخصت فرمایا، شہید کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے۔ ہم اپنے گھروں میں کہاں بات کرتے ہیں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی؟ ہم کہاں بات کرتے ہیں جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ ہم کہاں بات کر رہے ہیں جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ؟ اس لیے اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کیجیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیے، اپنے گھر میں دینی ماحول۔ وعدہ کیجیے آج سے کہ ہم لوگ ننگے سر انشاءاللہ کبھی کھانا نہیں کھائیں گے، وعدہ کیجیے ننگے سر کھانا نہیں کھائیں گے، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کھانا سر کے اوپر ٹوپی لگا کے کھائیں گے، شادی بیاہ ولیمے میں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھائیں گے، وعدہ کیجیے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھائیں گے، وہیں فرش پہ ہم بیٹھ جائیں گے پلتھی مار کر، اکرو جس طرح جس آسانی میں شریعت نے قیدی لگائی، جو آسانی کسی کے پیٹ زیادہ ہے بے شک پلتھی مارے، پلتھی مار کے بیٹھے وہ کھانا کھائے، لیکن کھڑے ہو رہے کھانا نہ کھائے جانوروں کی طرح۔ یہ حیوانوں کا طریقہ ہے، گھوڑا کبھی بیٹھ کے کھاتا ہے، ہاتھی کبھی بیٹھ کے کھاتا ہے، اس کو اپنا ذمہ یاد ہے، ہم بھول گئے اپنا ذمہ، ہم بھول گئے، ہمیں بیٹھ کے کھانا چاہیے تھا، ہمیں بیٹھ کے کھانا چاہیے تھا، ہم کھڑے ہو کے کھانے لگے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وعدہ کیجئے کہ ہم شادی بیاہ ولیمے میں پیغام دیں گے سب کو، سب کے بیچ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ آج شادی بیاہ میں ساری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بیٹھیں گے، یہاں ددیال والے بیٹھیں گے، یہاں ننیال والے بیٹھیں گے، یہاں سسرال والے بیٹھیں گے، یہاں باقاعدہ دولہا کے گھر والے بیٹھیں گے، یہاں ہمارے دوست احباب بیٹھیں گے۔
کبھی کوئی یہ انتظام کرتا 3 جانمازیں بھی رکھ دے ولیمے میں، 3 جانمازیں. ہو سکتا ہے میرے مہمان ڈائریکٹ کانپور سے آ رہے ہیں، بس سے اتر رہے ہیں، ٹرین سے اتر رہے ہیں، لکھنؤ سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، فیض آباد سے آ رہے ہیں. اور کتنے اس میں آپ کے ماشاءاللہ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن جانماز موجود نہیں ہے، نماز کا انتظام نہیں. دنیا بھر کے اسٹیج لگائے جاتے ہیں، دولہا کے لیے، دلہن کے لیے، دولہا کے گھر والوں کے لیے. ایک اسٹیج چھوٹی سی چوکی نہیں بچھائی جاتی ہے. اور لکھ دیں یہاں، یہ لکھتے ہیں یہاں مرغ ہے اور یہاں مچھلی ہے اور یہاں باقاعدہ چاؤمین ہے اور یہاں پلاؤ، یہاں زردہ، سب لکھا رہتا ہے. وہیں لکھ دو کہ یہاں پر نماز کا انتظام ہے. اللہ کی ذات کی قسم تم کو نماز کے انتظام کا ثواب مل جائے. وہیں ایک چھوٹی سی 2 چوکیاں ڈلوا دو، لکھواؤ نماز کوئی نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کم سے کم نماز کے انتظام کا ثواب تو مل جائے گا. 3 جانمازیں رکھ دیجئے، 3 جانمازیں رکھ دیجئے، 3 لوٹے رکھ دیجئے، بے شمار ڈسپوزل، بے شمار گلاسز، کراکری، مہنگی سے مہنگی کراکری، لڑکے والوں کے قربان. داماد بد اخلاق ہو، داماد بے داڑھی ہو، داماد بے ٹوپی ہو، داماد بے عمل ہو، داماد بد کردار ہو، لیکن گھر کی ساری دولت داماد کو لٹا دیتے ہیں، ساری دولت. 3-4 جملے بڑے زہریلے ہیں، سننے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن بڑے زہریلے. میری ایک ہی بیٹی ہے، بڑا زہریلا جملہ ہے. ہاں ایک بیٹی، گھر بیچ دو، اپنا سب کچھ بیچ دو، سب کچھ اسی میں لگا دو. آپ کو پتہ نہیں آنے والے کل میں آپ کا داماد شراب پی کے آئے گا، جب آپ سے پیسے اور مانگے گا. اسی بیٹی پہ آپ نے کار لٹائی تھی، اسی بیٹی کو آپ نے مکان دیا تھا. ارے دیکھ لو پہلے شادی کے بعد بہت موقع کرنے کے، دیکھو داماد کیسا نکلتا ہے، کتنا حق ادا کرتا ہے، بیوی کو کتنا سمجھ رہا ہے، اپنی بیوی کو شریک حیات کے طور پہ کیسے لے رہا ہے. وہ بدچلن تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، لالچی تو نہیں. سب کچھ شادی کے موقع پہ. اتنی شرم آتی ہے جب کار ریاکاری نمود شریعت اسلام نے لعنت فرمائی اللہ نے اس شخص پر جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. تم کو بیٹی کو کار دینا تھا، خاموشی سے کیوں نہیں دیا؟ میرے ہال کار کیوں پہنچائی؟ شوبازی کے لیے، ریاکاری کے لیے، شوبازی کے لیے. میں عرض کروں آپ سے، اس لیے میں کہتا ہوں داماد دال سے لکھا جاتا ہے، ہندی میں دا سے لکھا جاتا ہے، آخر میں بھی دال ہے، ہندی میں بھی آخر میں دا. داماد اس کو دال والی ایسی چیز کھلاؤ جس میں دا تھا. دال کھلاؤ، دلیا کھلاؤ، دہی کھلاؤ، دال موٹ کھلاؤ. دال والا دال، داماد دال سے لکھا جاتا ہے اس کو دال. مولوی میم سے آتا ہے، مفتی میم سے اس کو مرغا کھلاؤ، مچھلی کھلاؤ، مرغابی کھلاؤ، منقع کھلاؤ طاقت آئے. مولوی میم سے آتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تو داماد ایک دن کہہ رہے تھے آج دامادوں کی آ گئی جلسے کے دیکھ سکیں گے. آج داماد، اب کوئی داماد کو کھلائیے ہے نا، اب وہ داماد ہم ہی کو کہیں گے جو کچھ کہیں گے. نہیں دیکھیے تو نہ داڑھی ہے، نہ شرعی لباس، نہ وضع. پہچان مسلمانوں کی کوئی نہیں. 100 آدمیوں میں داڑھی والا پہچان لیا جاتا ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس کی نماز ہمیں نہیں معلوم، اس کا روزہ نہیں معلوم، اس کا کردار نہیں معلوم، اس کی داڑھی باقاعدہ اس کا سائن بورڈ ہے، اس کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی شان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، بے ٹوپی گھوم رہا ہے، بد اخلاقی کی انتہا کیے ہوئے ہے، اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھ رہا، سب لٹائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں. حساب سے کیجئے. آپ کے مرغے اور آپ کے بہترین کھانوں کا حق کس کا ہے؟ پہلے آپ کی بیوی، آپ کے اپنے بچوں کا. پرسوں میں نے نکاح پڑھایا باقاعدہ، حدیث شریف پڑھی پرسوں یا نرسوں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سمجھ لیے داماد کو اتنا اونچا مقام دیا جاتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو سمجھو داماد ہی کو پیغمبری دی جاتی. سسرال والے داماد کو پیغمبر بناتے، بے نمازی ہوتا تب بھی پیغمبری اس کو دیتے. بھیا پیغمبر یہ ہے میری طرف سے، بے روزہ دار نہیں، رسول یہی ہے، میری بچی کا شوہر ہے. سمجھ یہ تو کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر نبی کے بعد کوئی تھے ہی نہیں. قرآن مجید نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولا میں عرض کر دوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، تمام نبیوں کے باقاعدہ امام و سردار. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس لیے آپ میدان محشر میں شریعت اسلام نے بے داڑھی والے کی گواہی قبول نہیں کی.
فاسق ہے، ہر وقت گناہ مبتلا رہتا ہے. علماء نے کیا لکھا؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے، حضرت کوئی ایسا عمل بتائی جس میں بندہ ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتا ہو، توبہ کر رہا تب بھی گناہ ہو رہا، روزے سے تب بھی گناہ کر رہا ہے. کہ بے داڑھی. اللہ اکبر کہیے. اللہ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بے داڑھی والا ہر وقت چونکہ بے داڑھی میں ہے، جب بے داڑھی میں ہر وقت ہے تو ہر وقت کا گناہ جاری. چوری کرنے والے نے وقتی طور پہ چوری کی، شراب پینے والے نے وقتی طور پہ شراب پی، مگر بے داڑھی آدمی تو ہر وقت مستقل گناہ میں مبتلا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وعدہ لیتے تھے ہاتھ ملاؤ، کہو کہ ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں. انشاءاللہ کہیں سب لوگ انشاءاللہ کہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، تو امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی. امام الانبیاء ہمارے نبی. اب شان رسول میں چند کلمات پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسفیاء ہمارے نبی، سید الاسخیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی. سرزمین سفی پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا، سبحان اللہ پڑھیں. شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا آئینہ ہمارے نبی، صداقت کا آئینہ ہمارے نبی، ہدایت کا چشمہ ہمارے نبی، ہدایت کا چشمہ ہمارے نبی، اور خادم خدیجہ ہمارے نبی، خادم خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، اور والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. پیچھے والے لوگ بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ سبحان اللہ. چلیے اب کی نہیں بولیں گے تو روانی اور لمبی جائے گی. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، حضور سید المتقین ہمارے نبی. نبی کا ذکر اذانوں میں ہو رہا ہے. صرف ایک ملک ہندوستان میں گوگل پہ کتنی مسجدوں کا ریفرنس آتا ہے، کتنی مسجدیں بتاتا ہے گوگل؟ 7 لاکھ. There are 7 lakhs mosques in our country. بلکہ ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں. How many mosques in the world at present time at country? There are 36 lakhs in the world at present time at country. دنیا میں کتنی مسجدیں، دنیا میں کتنی مسجدیں گوگل بتاتا ہے. حالانکہ ہم اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے، اس سے زیادہ مسجدیں گوگل ہی کی مان لیجئے. 36 لاکھ مسجدوں کا تذکرہ کیا. 10 لاکھ مسجدیں انڈونیشیا میں ہیں، 10 لاکھ مسجدیں انڈونیشیا میں ہیں. ایک مسجد میں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ کہیے. ایک مسجد میں 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں. 10 لاکھ باقاعدہ 10 لاکھ 50 لاکھ اذانیں انڈونیشیا میں ہو رہی ہیں. 50 لاکھ اذانیں انڈونیشیا میں ہو رہی ہیں. اور ایک اذان میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سے گرامی 2 مرتبہ لیا جا رہا ہے. تو خالی انڈونیشیا کی اذانوں میں 1 کروڑ بار نام پیارے آقا. مسجدوں میں لیا جا رہا ہے. 7 لاکھ مسجدیں ہندوستان میں، 7 پنجے 35 لاکھ اذانیں ہمارے ملک ہندوستان میں ہو رہی ہیں. وہ 35 لاکھ اذانوں میں 70 لاکھ مرتبہ نام لیا گیا ہے. تو نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کا معجزہ زندہ، نبی کا کمال زندہ، نبی کا جمال زندہ، نبی کا جلال زندہ، نبی کا جلال زندہ، نبی کی آن زندہ، نبی کی شان زندہ، نبی کی آن زندہ، نبی کی شان زندہ، نبی کی رسالت زندہ،
موجود ہے، نبی کی عبادت جاری ہے، نبی کی تلاوت جاری ہے، نبی کی رسالت زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی نبوت زندہ ہے، نبی کی شرافت زندہ ہے، تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت زندہ نہیں ہے؟ اس لیے کیوں مایوس ہیں، کیوں اداس؟ یہ اداسیاں، یہ مایوسیاں کیوں؟ مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آئیے مسجد آئیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے، دعا کیجئے، اللہ کو منائیے، اچھے حالات کی دعا کیجئے، ترقی کی دعا کیجئے، سکون قلب کی دعا کیجئے، اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے، پڑوسیوں کا حق ادا کیجئے، بیوی کا مہر ادا کیجئے، اپنے بچوں کی دینی